सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सबूक सईद साहब की तरफ जाएंगे, जो इस मामले को बड़ा खुलकर रिपोर्ट भी कर रहे हैं और इस पर बात भी कर रहे हैं। सबूक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, हैवानी फेल, गैर इंसानी फेल और सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, मगर टैग नहीं किया जाना चाहिए। मैं भी ये कह रही हूँ टैग ना किया जाए, मगर अगर एक उस्ताद की तरफ से इस तरह की बात हो और जो रिपोर्ट अब तक हो रहा है कि 2.5 से 3 साल तक का मामला है, वीडियो भी पुरानी है और जो कुछ सामने आ रहा है, अगर मुजरिम कम्युनिटी से हो तो बचाने की कोशिश या खामोशी, ये जितनी चीजें पिछले 5-6 दिन में अनअर्थ हो रही हैं सामने आ रही हैं, आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक केस है, इसको तमाम चीजों को एक तरफ रख के इसको एक इंडिविजुअल केस के तौर पे लिया जाए या मामला कुछ और है? बहुत शुक्रिया आयशा बख्श साहिबा और अल्लामा इब्तिसाम की खिदमत में और मुफ्ती साहब की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ करें। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इब्तिसाम साहब ने बड़े खुलकर इस केस की मजम्मत भी की और मुतालबात भी किए। मेरे लिए हैरान कुन अमर यह है कि ये मामला संगीन है या नहीं है। ये मामला दीनी मदारस को और इस्लाम के जो ये मकातब हैं इनको बदनाम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये वाक़तन ये चीज़ कर रही है और उसका मतलब है ये संगीन है, और जब भी इस किस्म का कोई वाक़या पेश आता है तो हमारे उलमा इकराम खुलकर इस तरह के वाक़यात पर मजम्मत भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं। लेकिन मैं आज 5वां दिन है इस इंतज़ार में हूँ कि काश मुझे मौलाना फजल रहमान साहब का, प्रोफेसर साजिद मीर साहब का, अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी साहब का, अमीन शहीदी साहब का, अहमद लुधियानवी साहब का और सिराजुल हक साहब का कोई एक बयान नज़र आ जाए। मेरी बदकिस्मती कि मैं अभी तक नहीं देख पाया। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस जो 5 मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र का इम्तिहानी बोर्ड है, उसकी तरफ से मलाला के ख़िलाफ़ बयानात तो आ जाते हैं, उसकी तरफ से जुनैद हफीज़ के ख़िलाफ़ बयान तो आ जाता है, लेकिन मैं आज तक कर रहा हूँ कि इन वफाकों की नुमाइंदा तंजीम की तरफ से कोई एक बयान सामने आ जाए। मेरा इंतज़ार इस हद तक बड़ा हुआ है कि मैं अभी तक देख रहा हूँ कि कारी नीफ जलंधरी साहब खामोश हैं, अल्लामा रियाज नकवी साहब खामोश हैं और बाकी जो कारी यासीन ज़फ़र साहब हैं वो खामोश हैं। कोई एक स्टेटमेंट अभी तक मेरे सामने नहीं आ रहा। और उससे अगली बात यह है कि अभी मलाला का हालिया बयान आया तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़े शद्दोमत के साथ गुस्से का इज़हार करते हुए कहा कि जिन लोगों का इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है उस तरह की बात ही ना करें। मैं ये समझता हूँ कि जब मस्जिद वज़ीर खान के अहाते में वो हमारी जो अदाकारा हैं सबा कमर साहिबा, उन्होंने वहाँ पर हल्का सा सबा कमर साहिबा ने डांस किया तो मुफ्ती अदनान काका खैल साहब समेत पूरे पाकिस्तान में एक आग लग गई और ये कहा गया कि ये तौहीन मस्जिद है, ये तौहीन कुरान है, ये इस्लामी तालीमात और शायर इस्लाम की तौहीन हो रही है। सब खड़े हो गए। अल्लामा साहब ने बड़ा ज़बरदस्त खिताब फरमाया था उस मौके पर। मैं ये समझता हूँ कि क्या मस्जिद के अंदर जुम्मे के रोज़ मुसलसल 3 साल तक जुम्मे की नमाज से पहले इस किस्म का वाक़या होता रहा? आपने क्या किया? अभी आपके यहाँ मुफ्ती साहब ये फरमा रहे थे कि जो ही वफाकुल मदारिस उसके बात का इल्म हुआ 10 जून को, उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई की मौलाना फजल रहीम अशरफी साहब की। मेरा ख्याल ये है कि हज़रत तक मालूमात ठीक तरीके से नहीं पहुँच पाई। ये 1.5 साल पुराना वाक़या है, वफाकुल मदारिस के इल्म में है, कारी साहब के इल्म में है। कारी साहब ने फजल रहीम साहब को ये कहा तो उन्होंने मुफ्ती रहमान साहब को बकौल उनकी बिल्कुल पाक क्लियर क्लीन चिट दे दी थी। जब सोशल मीडिया पर यह वाक़या आया तो खुद मुफ्ती साहब के भी इल्म में नहीं था कि ये वीडियो एक नहीं है, जिसका उन्होंने बहाना बनाया कि मुझे चाय में नशावर चीज़ दे दी गई थी। बाकी जो 5 वीडियोज़ आई फिर पता चला कि हर जुम्मे को कारी साहब ये नशा करते थे मुफ्ती साहब, और उन्हें हर जुम्मे को ये चीज़ पिलाई जाती थी। भाई आप देखें वो दौर गया या अब कौम बड़ी होशियार हो चुकी है, लोग बड़े समझना शुरू हो गए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अल्लामा साहब ये फरमा रहे थे कि कुरान में ये सज़ा है, अहादीस में ये सज़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम तो कुरान और हदीस की बात ही नहीं कर रहे। एक ये है कि कुरान और हदीस की तालीमात क्या हैं, एक ये है कि मौजूदा दौर के मुसलमान का अमल क्या है, उलमा का रवैया क्या है। हमारा एहतजाज उलमा के इस रवैये के ख़िलाफ़ है। और मैं आज आपको बताऊँ, शायद आप और मैं ये बर्दाश्त ना कर सकें, एक मौलाना साहब की मुफ्ती साहब के मुफ्ती साहब की हमायत में एक तकरीर आई है। मुफ्ती साहब की हमायत में एक तकरीर आई है और उस तकरीर में वो आलम साहब जो हैं फरमा रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात तो सहाबा इकराम के दौर में भी होते रहे और इस तरह के वाक़यात ये शैतान की वजह से हो जाते हैं, तो इंसान को उलमा से रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहिए। यानी वो मुफ्ती साहब की हमायत में तकरीर कर रहे हैं और मैंने अभी ट्वीट की वो उनकी पूरी तकरीर। और क्योंकि एक ऐसा जहन बना दिया गया है कि जब भी मदरसे से वाबस्ता, क्योंकि अभी अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर साहब ने फरमाया, बहुत काबिल एहतराम है, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, तो उन्होंने ये फरमाया कि बाकी डॉक्टर भी करता है, इंजीनियर भी करता है, लस्ट उसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मुझे एक इरशाद फरमाएं कि डॉक्टर ये नहीं कहता कि अद्दकतूर
ورثۃ الانبیاء، انجینئر یہ نہیں کہتا، مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، اور یہ کیوں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ العلماء، حدیث ہے یہ، قرآن کہتا ہے کہ انما یخشى اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ کی اس زمین پر، اس دھرتی پر خدا کے وجود سے سب سے زیادہ اگر کوئی ڈرنے والا ہے تو وہ اپنے علم اور معرفت کی بنیاد پر عالم دین ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ علماء دین ہیں، یہ کام کیا جاتا ہے، ابتسام الہی ظاہر صاحب کو چھوڑ کے باقی سب کہیں خاموشی ہمیں مکمل تاریخ دکھائی دیتی ہے، لیکن باقی معاملات پر علماء بڑے ڈٹ کے بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ سبوق صاحب میں آپ کی طرف واپس آؤں گی کہ کیوں خاموشی کے پیچھے بھی وجہ کیا ہے۔ آصف محمود صاحب جو کہ کل یونیورسٹی سے متعلقہ بھی سٹوری سامنے آئی، اس کو انہوں نے رپورٹ کیا، لکھتے بھی ہیں۔ آصف صاحب فرمائیے گا، تعلیمی اداروں میں یہ جس قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، یہ معاملات ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ ٹیبوز ہو جاتے ہیں، کھل کر بات نہیں کی جاتی، وہ شعور اور آگاہی جو کہ بچوں کو جلدی دی جانی چاہیے، ایک تو ہم اس سے بھی بھاگتے ہیں۔ اگر معاشرے میں اتنی برائی موجود ہے تو شعور دینے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی، چیزوں کو چھپایا کیوں جاتا ہے، اور وہاں پہ کیا بنا یونیورسٹی میں اس معاملے پر؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، اسلامک یونیورسٹی میں یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ اپنی نوعیت کا نہ پہلا واقعہ ہے نہ انفرادی واقعہ ہے، یہ تسلسل ہے ایک پورے شیطانی بندوبست کا جو بدقسمتی سے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں مسلط کر دیا گیا ہے۔ یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک واقعہ ہے تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ چین ہے۔ اب اس چین میں اس کی کچھ شواہد میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس معاملے میں مثال کے طور پر انہوں نے پہلے بات کو چھپانے کی کوشش کی، جب ہم لوگوں نے شور مچایا تو پھر بات سامنے آ گئی۔ اس سے پہلے تو ریکٹر صاحب گونگے شیطان بنے بیٹھے رہے، انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایف آئی آر درج نہیں کروائی، حالانکہ بطور ریکٹر، بطور یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قانون کو رپورٹ کرتے۔ اب وہ اس کا جواز یہ پیش کر رہے ہیں کہ لڑکے نے کہا کہ میں ایف آئی آر درج نہیں کروانا چاہتا۔ ویل اوکے، اگر یہ جواز موجود ہے تو انہوں نے جو اس متاثرہ فریق کا جو بیان ریکارڈ کیا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، کیا ریکٹر صاحب سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ وہ بیان وائرل کس نے کیا؟ یہ پاکستان کا قانون ہے کہ متاثرہ فریق کی شناخت پبلک نہیں کی جائے گی۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے اس لڑکے کا بیان لیا، اس بیان کی ویڈیو بنائی، ویڈیو اس بچے کی مرضی کے بغیر بنائی، وہ منع کر رہا ہے کہ آپ پلیز میری ویڈیو نہ بنائیں۔ تو یہ اس کی ویڈیو کس نے بنائی؟ یونیورسٹی انتظامیہ کی بنائی ہوئی یہ ویڈیو وائرل کیسے ہوئی؟ کون کون کلپریٹ اس کا حصہ ہے؟ یہ ریکٹر صاحب سے کوئی پوچھے گا؟ یہ ریکٹر صاحب کو خود کو خدا کا خوف آئے گا؟ اگر شرم اور حیا نہیں آئے گی تو کیا وہ بتائیں گے کہ یہ کس نے وائرل کی ہے؟ یہ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے مجرم کی تو شناخت بھی چھپائی، مجرم کو تو ہم نے پروٹیکٹ بھی کیا کیونکہ اس میں ہمارے بہت سارے چہرے لوگ ہیں، وہ ہم نے آؤٹ آف وے جا کر اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، وہ ٹیچنگ سٹاف کے نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ ہمارے منظور نظر ہیں تو ہم نے ان کو ہاسٹل کا وارڈن بنا کے رکھا ہوا تھا۔ ان کے کچھ بھائی جان بھی ہیں، پھر ان کے آگے بھائی جان بھی، رشتہ داریاں بھی ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے یہ کرائم کیا ہے، ایک تو ریکٹر صاحب کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے کہ مستثنا فریق کا بیان وائرل کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ آصف صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ انڈیویجول واقعہ نہیں بلکہ ریکٹ کی صورت میں کام ہو رہا ہے، یہ میں اس کا مطلب نکال لوں؟ میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ اسی یونیورسٹی کے اندر اکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں، جو معزز ایک ادارہ ہے یونیورسٹی کا جس میں ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کے پریزیڈنٹ نے صدر پاکستان کو ایک خط لکھا، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ کوئی الزام کی نوعیت نہیں ہے۔ اس خط میں جو ریکارڈ پر ہے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لکھا گیا، اس میں ایک ٹاپ کے آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایسے جرائم میں ملوث ہے، اور اس کی ویڈیوز بھی شیئر کی گئی ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو۔ اب وہ ویڈیوز ٹھیک ہیں یا وہ ویڈیوز غلط ہیں، یہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا کام ہے، یہ تو ریکٹر کا کام ہے کہ اس کو پروو کرے کہ یہ الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ لیکن یہ خوفناک الزام لگانے کے بعد جمانی صاحب کو، این وی جمانی صاحب کو اس وقت وائس پریزیڈنٹ ایڈمنسٹریشن فائنانس اینڈ پلاننگ لگا دیا گیا ہے۔ تو جس آدمی کے اوپر گندے الزامات ہیں، جس آدمی کی ویڈیوز ہیں، سچ جھوٹ کا فیصلہ تو یونیورسٹی کر لے، صدر پاکستان یہ قانون کر لے، لیکن جس کی غلاظت کا انبار گلی کوچوں میں پڑا سوشل میڈیا کے اوپر، آپ نے اس کو اتنے ٹاپ عہدے پہ بٹھایا ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر سوالات تو اٹھیں گے نا کہ یہ واقعی سوالات اٹھیں گے کہ آخر ایسے ہی معاملات کو حل کیے بغیر آگے کیسے پوسٹنگز یا ترقیاں ملتی ہیں۔ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی مولانا زبیر صاحب، جو سبق سید صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے، اور جو رپورٹ بھی ہوئی ہے، جو ایف آئی آر بھی سامنے آ رہی ہے، واقعہ نہ تو نیا ہے، جو اس بچے کی بھی آڈیو سامنے آ رہی جو اس نے بات چیت کی ہے، 2.5-3 سال پرانا معاملہ، یہ جو لاہور کے مدرسے کا ہے، ویڈیو بھی پرانی ہے، یہ اس سے پہلے بھی اس کی طرف سے رپورٹ کی گئی، کچھ علماء کرام کے علم میں بھی واقعہ تھا۔ سر یہ فرمائیے گا کہ یہ روٹین کا معاملہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ پہلا واقعہ ہے، یہ نہیں ہے، ایسے واقعات رپورٹ ہوتے رہے، صرف ہوا یہ فرق یہ پڑا کہ اس بار ایک ویڈیو سامنے آ گئی ہے جس باعث آپ لوگوں کو کسی حد تک اس کے اوپر آ کے کامنٹ کرنا پڑا، ادروائز اگر یہ ویڈیو نہ آتی تو شاید کوئی رد عمل بھی نہ ہوتا، اتنا سا بھی جو آیا ہے۔ دیکھیے، پہلے تو میں معذرت کروں گا کہ جناب سبوق سید صاحب کی گفتگو میں نہیں سن سکا، انٹرنیٹ کا کنیکشن منقطع ہو گیا تھا،
جو بات آپ نے ارشاد فرمائی یہ کہ یہ ویڈیو پرانی ہے یا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے علم میں، وفاق المدارس کے علم میں یہ بات اب آئی ہے، اس سے پہلے قطعاً نہیں آئی، اور اگر اس سے پہلے یہ بات وائرل ہوتی یا علم میں آتی تو یہ ناممکن تھا کہ ایسے گھناؤنے مجرم کو اس کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے، اس کے خلاف مناسب فورم پر نہ جایا جائے، ایسا ناممکن ہے۔ چنانچہ جہاں بھی ایسے کیس رپورٹ ہوتے ہیں، میں ایسی مثالیں پیش کر سکتا ہوں، اور وہ کیس ثابت ہوئے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے ایسے لوگوں کی سندیں کالعدم کر دیں، ایسے لوگوں کی سندیں منسوخ کر دیں، اور ان کو ملازمتوں سے برخاست کر دیا گیا۔ جہاں تک قانونی سزا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ریاست کا کام ہے، اور ریاست کے کام میں کوئی ادارہ وہ مداخلت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ باقاعدہ ملک کے اندر ایک نظام موجود ہے، ایف آئی آر ہوتی ہے، پھر یہ انکوائری ہوتی ہے، پھر چالان عدالت میں جاتا ہے، پھر عدالت سزا دیتی ہے۔ البتہ ہم اس میں یہ ضرور کہیں گے کہ شریعت اسلامیہ نے اس گھناؤنے جرم کی جو سزا رکھی ہے وہ بعض علماء کے نزدیک، احناف کے نزدیک تعزیر ہے، بعض علماء کے نزدیک وہ اس کی حد مقرر ہے، اور تعزیر میں تو یہاں تک سزا ہے کہ ایسے مجرم کو قتل کر دیا جائے، ایسے مجرم کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا کر عبرتناک بنا دیا جائے، ایسے مجرم کے اوپر دیوار گرا دی جائے، یہاں تک سزائیں سخت سے سخت موجود ہیں۔ تو کیوں نہیں ہم ایسا کرتے؟ مولانا صاحب بڑی معذرت کے ساتھ اب ایک تو میں یہاں پہ یہ بھی چھوٹی سی بات بھی شیئر کرنا چاہوں گی، سبوق سید صاحب نے ایک ٹویٹ بھی شام میں کیا ہے جو میرے لیے بہت الارمنگ ہے۔ آپ لوگ سزا تک کی بات کرتے ہیں، میرا سوال یہ بنتا ہے کہ ایسے لوگ مدرسوں کے اندر موجود ہی کیوں ہیں؟ بطور ایک ماں، میں ماں ہوں، اگر میں یہ سنوں کہ استاد اس قسم کے ہیں کسی تعلیمی ادارے میں تو میں تو بہت پریشان ہو جاؤں۔ میں اپنے بچے کو کسی استاد کے پاس نہیں سکتی۔ مذہب کی تعلیم ظاہری بات ہے اسے کسی استاد نے، مولوی نے، عالم نے دینی ہے۔ یہ جو بات لکھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پولیس نے اگر مفتی عزیز سے بغیر کسی دباؤ کے تحقیقات کی تو میں حلفیہ کہتا ہوں ایک بڑا گروہ سامنے آئے گا۔ ایک مذہبی درسی بورڈ کا سرکردہ آدمی جس پر 20 سے زیادہ کیسز ہیں، استاد العلماء کہلاتے ہیں، ان کا نام بھی آ سکتا ہے، جس کا سب کو علم ہے مگر خاموش ہیں کیونکہ سب ایک جیسے ہیں۔